أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 سے 15 اور 16 نمبر آیت بھی ہم نے پڑھی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی دو رخی کو بیان کیا ہے کہ یہ منافقین جب مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو انہیں جا کر یہ تسلی دیتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ منافقین کا دھوگلا پن اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نے گمراہی کو قبول کر لیا ہے، ضلالت کو قبول کر لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ ان نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید رکھا ہے، اور یہ ان نے ایسا سودا کیا ہے کہ جو کوئی نفع بخش نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ خسارے والا، نقصان والا سودا ہے، اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں یہ منافقین۔ لفظی ترجمہ دیکھیے گا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب، وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی جب وہ مومن لوگوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس چلے جاتے تو ان کو جا کر کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرے گا یا مذاق کرتا ہے، فعل مضارع ہے، اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ، ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فِي طُغْيَانِهِمْ وہ اپنی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ اندھے پھرتے ہیں، بھٹک رہے ہیں، حیران پھر رہے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ، الذین اشتروا جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم تو نہیں فائدہ دیا، ربحت فائدہ دیا، نفع پہنچایا، تجارتہم ان کی اس تجارت نے ان کو، وما كانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی انہوں نے گمراہی کو قبول کر لیا ہدایت کے بدلے میں، تو یہ کوئی نفع بخش سودا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خسارے والا سودا ہے، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ ان آیات میں منافقین کی دو رخی کو بیان کیا گیا ہے کہ جب مومن لوگوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور ان الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین سے وہ کبھی کبھار مل لیتے تھے، یا ایسے ملتے تھے، سر راہ مل گئے، اور بہت کم ملاقات ہوتی تھی، اور ان کو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب اپنے شیاطین سے ملتے، شیاطین سے مراد کیا ہے؟ ان کے سردار، وہ مشرکین یہود میں سے ہوں یا منافقین کے ہی بڑے سردار ہوں، تو ان سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بڑی تاکید کے ساتھ کہتے، انا بے شک ہم، یقیناً معکم تمہارے ساتھ،
اور پھر بتاتے ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی دو رخی تھی۔ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر شیاطین کس کو کہا گیا؟ جو ان کے سردار تھے ان کو شیاطین کہا گیا۔ تو شیاطین ہر سرکش اور فسادی شخص کو کہتے ہیں شیطان۔ اصل میں شیطان جو ہے یہ شاطانہ سے مشتق ہے۔ شاطانہ کا مطلب ہوتا ہے دور، دور ہوا، بعد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، ہر خیر سے دور ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 112 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ایسے ہی ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطانوں میں سے۔ تو شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، جو رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں، جو دور ہیں، سرکش ہیں، تو ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو یہ بڑی ملمہ کی ہوئی باتیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بنا کر تو یہ اس طرح سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ شیاطین یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہ منافقین کی دو رخی تھی کہ مومنین کے پاس آ کر کہتے ہم ایماندار ہیں، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے تو ان کو تسلی دیتے کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ ان کے ساتھ ویسے مذاق کر رہے تھے، یہ جو ہمارا ان کو کہنا تھا ہم مومن ہیں، یہ مذاق تھی، حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھی مذاق کرے گا ان سے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ تم اور سرکش بنتے جاؤ، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور سرکش بن جاؤ، اور دنیا میں بن رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ اور ان کے لیے سزا اللہ تعالی نے بیان کر دی کہ منافقین جو ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یہ مذاق ہے نا، ان کے ساتھ معاملہ اسلام والا، مسلمانوں والا ہو رہا ہے، اور ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم کا نچلا گڑھا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے، سورہ حدید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مومنین اپنے نور کے ساتھ چلیں گے، روشنی میں چلیں گے، تو پیچھے منافقین بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اچانک یہ ہوگا کہ درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ڈھیل ہے اور اللہ تعالیٰ کا مذاق ہوگا ان کے لیے۔ اور عموماً یہ لفظ قرآن مجید میں مقابل میں استعمال ہوئے کہ جب انہوں نے ایسی بات کی، جیسے انہوں نے کہا نا مذاق کرنے والے ہیں، تو فرمایا اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید رکھا ہے ہدایت کے بدلے، یعنی اگر یہ ہدایت کو قبول کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، گویا کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، اور یہ کوئی نفع مند فائدے والا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا خسارے والا سودا ہے کہ جس میں ان کی ناکامی ہی ناکامی ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو گویا کہ جہنم کے سپرد کر رکھا ہے۔ تو منافقین کی یہ بدخصلتیں اس میں بیان ہوتی ہیں کہ دو رخی ہیں، اور ان کا دوگلا پن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، انہوں نے گمراہی کو خرید رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔